پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کل ہم نے دعا کے پہلے 2 پارٹ کور کیے تھے اور دوسرے پارٹ کا اہم موضوع جو تھا وہ تصور امامت تھا۔ ہم نے اولی الامر کے تصور پر بات کی تھی اور ایک حاضر اور زندہ امام مبین کی موجودگی کے متعلق بات کی تھی۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ امام مبین، وہ اولی الامر کون ہو؟ تو دعا کے تیسرے حصے میں اس کا تاریخی پس منظر ہمیں ملتا ہے۔ دعا کا تیسرا پارٹ ہم سورۃ المائدہ کی 67ویں آیت سے شروع کرتے ہیں، جسے آیہ بلغ کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور خدا آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ سن 10 ہجری کی بعد آخری حج کا یہ موقع تھا اور رسول پاک نے تمام لوگوں کو، تمام اصحاب کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، اور لوگوں کو بھی اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ شاید یہ رسول پاک کی زندگی کا آخری حج ہو، اس لیے ہر قبیلے کے لوگ اس میں شامل ہونے کے لیے بےتاب تھے، اور بعد میں تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ واقعتاً رسول پاک کی زندگی کا آخری حج ثابت ہوا، اور اسی وجہ سے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، یعنی آخری حج۔ حج کے موقع پر مختلف خطبات دیے گئے۔ رسول پاک نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے خدا کا دین تم پر پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا بے شک آپ نے پہنچا دیا، میں نے دین کی ہر بات آپ تک پہنچا دی، اور خدا کو گواہ بنا کر کہا کہ میں نے اپنا فرض جو ہے وہ پورا کیا ہے۔ حج کی رسومات ادا ہوئیں، واپس لوٹ رہے تھے۔ حجفہ نام کی ایک جگہ ہے سعودی عرب میں، اس وقت بھی وہ موجود ہے، وہ علاقہ حجفہ اس کا پریزنٹ نام ہے۔ وہاں ایک خشک تالاب کے مقام پر، غدیر خم کے مقام پر یہ آیت نازل ہوئی، جسے آیہ بلغ کہتے ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ حجفہ کا جو مقام ہے وہ مقام ہے جہاں سے قافلے الگ الگ ہوتے ہیں، اپنے راستوں پر، اپنی منزل پر الگ الگ ہو کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کا یہ پیغام نازل ہوتا ہے کہ اے رسول پہنچا دو جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا رسالت کا کوئی پیغام نہ پہنچایا۔ اب اس آیت کا اگر ہم تجزیہ کریں تو 3 باتیں ہمیں بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہیں کہ جس پیغام کی بات ہو رہی ہے وہ پیغام پہلے ہی رسول پاک پر نازل ہو چکا ہے، ما انزل الیک، اور اس پیغام کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس پیغام کی اہمیت یہ بتائی گئی کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا، رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا۔ محمد مصطفیٰ کی تاریخ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کا جو مشن انہیں سونپا گیا، اس کی خاطر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا قربانیاں نہیں پیش کی۔ اپنا گھر بار چھوڑا،
اپنا شہر چھوڑا اور دشمنوں کی نفرتیں برداشت کی، اپنوں کی نفرتیں برداشت کی، دشمنیاں برداشت کی۔ غزوہ احد میں آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ طائف میں جب آپ اسلام مذہب کو پھیلانے کے لیے پہنچے، اسلام کی دعوت لے کر پہنچے، تو وہاں آپ پر پتھر پھینکے گئے، کنکر پھینکے گئے اور آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ 3 سال تک تو آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا آپ کا اور آپ کی فیملی کا، اور شعب ابی طالب میں آپ کو محصور ہو کر رہنا پڑا۔ یہ تمام قربانیاں، یہ تمام فرائض جو 23 سال میں انجام دیے گئے، خدا کہتا ہے کہ یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی قربانی دی ہی نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغام کتنا امپورٹنٹ ہے۔ رسالت کی ساری کارروائی ایک طرف اور یہ اعلان ایک طرف۔ آیت سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، واللہ یعصمک من الناس، خدا تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ گویا رسول پاک کے دل میں، ذہن میں کچھ خدشات تھے کہ شاید لوگ اسے قبول کریں نہ کریں، تو خدا یقین دلاتا ہے، ایشورنس دیتا ہے کہ خدا آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تو بات ہو رہی تھی غدیر خم کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، رسول پاک نے تمام اصحاب کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جو آگے چلے گئے تھے اپنی منزل کی طرف، انہیں واپس بلایا اور اس مقام پر ایک اسٹیج پریپئر کیا گیا، ایک اسٹیج تیار کیا گیا۔ رسول پاک اس اسٹیج پر سوار ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو رسول پاک ان کے سامنے 3 سوال رکھتے ہیں۔ الست اولی بکم من آباؤکم، کیا میں تم پر تمہارے باپ دادا سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ لوگ جواب دیتے ہیں بے شک خداوند، بے شک رسول اللہ۔ رسول پوچھتے ہیں الست اولی بکم امہاتکم، کیا میں تم پر تمہاری جانوں پر تمہاری ماؤں سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ لوگ جواب دیتے ہیں قالوا بلا، بے شک آپ اختیار رکھتے ہیں۔ رسول تیسری بار پوچھتے ہیں الست اولی بکم من انفسہم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم پر تمہارے اپنے نفس سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ اور لوگ وہی جواب دہراتے ہیں قالوا بلا، بے شک، یس۔ اس کے بعد رسول پاک حضرت علی کا ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور تاریخ میں یہ بات مذکور ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اور پھر ارشاد فرماتے ہیں وہ حدیث جسے ہر شیعہ بچہ بچہ زبانی ازبر کرتا ہے، من کنتم مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اور اس وقت تمام لوگ وہاں موجود تھے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر نے کھڑے ہو کر حضرت علی کو مبارکباد دی، بخن بخن یا ابو الحسن، کہ آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے آج مولا بن گئے۔ اس طرح حضرت علی کی امامت کا اعلان کیا گیا۔ اب یہاں پر لفظ مولا پر کچھ اختلافات ہیں۔ لفظ مولا کے بہت سے معنی ہیں۔ اس کے معنی دوست کے ہیں، اس کے معنی مالک کے ہیں، اس کے معنی آقا کے ہیں، اس کے معنی ہمسائے کے ہیں، اس کے معنی کسی محبت کرنے والے ساتھی کے ہیں، اس کے معنی غلام کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں اختلاف ہے کہ ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ یہاں ان کی جانشینی سے کیسے مراد لی جائے۔ یہاں تو مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب دوست بھی ہو سکتا ہے کہ رسول جیسے دوست ہیں۔ تو ایک خوبصورت شعر میں ناصر خسرو نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ مولا لفظ کی معنی میں تم ادھر ادھر بھٹک رہے ہو،
حالانکہ رسول پاک نے اپنے آپ کو پیمانہ بنا کر پیش کر دیا کہ جس طرح میں مولا ہوں اسی طرح علی مولا ہیں. تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ رسول علی کے کس طرح سے مولا ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ رسول کس طرح سے مولا ہے. اگر رسول پاک کو مالک سمجھتے ہیں تو علی بھی اسی طرح سے مالک ہیں، اور رسول پاک کو اگر دوست سمجھتے ہیں تو علی بھی اسی طرح سے دوست ہے. اگر رسول پاک کو غلام سمجھتے ہیں تو علی بھی اسی طرح سے غلام ہے، اور اگر رسول پاک کو تن من دھن کا مالک سمجھتے ہیں، آقا سمجھتے ہیں، تو رسول کے ساتھ ساتھ علی بھی اسی مقام پر فائز ہیں. علی بھی اسی مقام پر فائز ہیں. ابس درمانی مولا می روی ہر سو، کہ بے فضول میں آپ مولا لفظ کی معنی میں ادھر ادھر گھوم رہے ہو، بھٹک رہے ہو. علی مولا بآمانی کے پیغمبر بود مولا، کہ علی اسی طرح سے مولا ہیں جس طرح سے پیغمبر مولا ہیں. تو یہاں سے یہ امامت کا تاریخی پس منظر ہے جو ہم تیسرے حصے میں دعا کے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ کلمات ادا کرتے ہیں ہم، جیسے کلمات عبودیت کہتے ہیں: لا الہ الا اللہ الحی القیوم، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق الیقین، لا الہ الا اللہ مالک یوم الدین، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو حیات اور قائم ہے. یہ دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ وہی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور قائم رہنے والی ہے، اور ہم اس کو اپنی سیرمنیز میں، اپنی رسومات میں روزانہ اس کو یاد کرتے ہیں. جب ہم جماعت خانے میں داخل ہوتے ہیں اے زندہ کہتے ہیں، اور جواب میں قائم پایا کہتے ہیں. حق المبین، وہ حق جو ویزیبل ہو، ویزیبل ٹروتھ، حق المبین جسے دیکھا جائے. حق الیقین، یقین کی منزل وہ ہے کہ کسی بات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اور اس ایمان کے بعد اس کو اگر ہم اپنی باطنی آنکھ سے اس حق کا جلوہ دیکھ لیں، اس نور کو دیکھ لیں، تو وہ ایمان یقین کی حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو لا الہ الا اللہ حق الیقین، کہ وہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے اور جو حق الیقین ہے. لا الہ الا اللہ مالک یوم الدین، بے شک وہی اللہ ہے جو قیامت کے دن کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. اس پہ ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے. اس کے بعد ہم اس حصے کا اختتام کرتے ہیں اس جملے کے ساتھ: لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، توسل عند المصائب بمولاکم الحاضر الموجود مولانا شاہ کریم الحسینی. علی کے سوا کوئی بہادر نہیں، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. اب اگر آج کے دور میں اس کی امپلیکیشن دیکھیں تو کیا ہے؟ اس تلوار سے مراد ایک تشبیہ ہے کہ جو علم کے حوالے سے دی گئی کہ علی کے پاس جو علم ہے، جو نور امامت سے وابستہ ہے، وہ علم ہر امام کے پاس ہوتا ہے، اور اسے علم لدنی کہتے ہیں، اور دنیا کا کوئی علم اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اور مصیبت کے وقت حاضر اور موجود امام کا سہارا لینے کی تلقین کی گئی ہے. اور یہ بھی قرآن حکم ہے: وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ خدا کی راہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اس کے بعد ہم اللہم لک سجودی کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں. Subscribe us at www.youtube.com/srayemani.